ان مسلمانوں کو خبردار کیا، ان پر عتاب کیا ہے، ان کو ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی اور تمہارے دل نرم نہیں ہو رہے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے لگے؟ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے مسلمانوں تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، ان عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ نے کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، اور پھر ان کے اوپر ایک لمبا پیریڈ گزرا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان کے اوپر ایک لمبا ٹائم گزرا، ایک لمبا پیریڈ گزرا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اپنے دلوں کا جائزہ لو ایمان والوں، کہیں تمہارے دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی 16 نمبر کی یہ آیت ہے، اس میں اہل ایمان کو ایک دعوت فکر دی ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لو، کہیں تمہارے دل سخت تو نہیں ہو گئے، تمہارے دلوں کے اندر نرمی کیوں نہیں ہے، تمہارے دل اللہ کا ذکر سن کر کے پگھلتے کیوں نہیں ہیں، جھکتے کیوں نہیں؟ پچھلے 9 مہینوں سے ہم نے جو حالات دیکھے ہیں میرے بھائی، اپنے ملک کے بھی اور پوری دنیا کے بھی، خوف کا، ڈر کا جو عالم ہم نے دیکھا ہے، اور موت کو ہم نے جتنے قریب سے دیکھا ہے، ایک ایک گھر میں کئی کئی جنازے اٹھے۔ مالیگاؤں کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت میں آپ کو رکھا، بہت سارے شر سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آگے بھی اللہ اپنے رحم و کرم کو آپ کے اوپر نازل فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی ہمارے ملک کے اندر ابھی نظام آباد ایک جگہ ہے تلنگانہ کے اندر، حیدرآباد سے تقریباً 100-125 کلومیٹر دور، وہاں میں ابھی گیا تھا۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ 1 مہینے کے اندر 500 لوگ، قبرستان خالی نہیں تھے۔ یہ اسی 9 مہینے کے پیریڈ میں اس کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا۔ انسان کی زندگی کی ویلیو کیا ہے، انسان کی زندگی کی اوقات کیا ہے، اور موت کیا چیز ہے، یہ ہم نے اس دور میں دیکھا، ان حالات میں۔ لیکن پھر جب حالات دھیرے دھیرے نارمل ہو رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو تھوڑا بہت ڈر پیدا ہوا تھا، خوف پیدا ہوا تھا، اب دھیرے دھیرے پھر ہمارے دل سخت ہو رہے۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ اتنی مصیبت میں، اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے رب سے دور کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اے نبی، ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ہر نبی کی قوم کو ہم نے آزمایا ہے بالباسا، کبھی تو بیماریوں کے ذریعے، وباؤں کے ذریعے، وائرس کے ذریعے آزمایا ہے، والضراء، اور کبھی ان کی معیشت میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اقتصادی حالت میں پریشانیاں اور مصیبتیں نازل کر کے آزمایا ہے۔ یہ 2 بڑی بڑی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ایک کا نام بأسا ہے اور ایک کا نام ضراء ہے۔ ایک کا تعلق جسمانی بیماریوں سے ہے اور ایک کا تعلق فائنینشیل پرابلم سے۔ اللہ نے کہا کہ ہم یہ آزماتے ہیں، ہم یہ مصیبتیں نازل کرتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یضرعون، یہ مصیبتیں ہم اس لیے نازل کرتے ہیں میرے بندو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر شرمندہ ہو، ان پر نادم ہو، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، تضرع پیدا ہو جائے تمہارے اندر، تم گڑ گڑانے لگو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ان مشکل حالات میں بھی انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
میرے بندو جب ہماری طرف سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گڑ گڑاتے، تم رجوع کرتے، تمہاری آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو گرتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، تم تضرع کرتے، تم گڑ گڑاتے. وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن شیطان نے تمہارے اعمال کو، تمہارے کرتوتوں کو مزین کر دیا اور تمہارے دل سخت ہو گئے اپنے گناہوں اور اپنے کرتوتوں پر. تم شرمندہ ہونے کے بجائے اور فخر کرنے لگے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جنازے ہم نے دیکھے، اپنے عزیزوں کو ہم نے دفنایا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ چٹپٹ لوگ مر گئے، پھر بھی ہمیں موت سے ڈر نہیں محسوس ہوا، پھر بھی ہمیں اپنا انجام نہیں یاد آیا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موت کا جو نظام بنایا ہے، یہ نظام ہی ہماری بے بسی اور ہماری لاچاری کو ظاہر کرنے کے لیے. اتنا انسان ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گیا ہے، مگر موت کا کوئی علاج نہیں ہے انسان کے. اسی لاک ڈاؤن کے دوران، اسی پیریڈ میں ہمارے بہت سارے عزیز دنیا سے گئے، ہمارے کئی دوست و احباب، ہمارے متعلقین، کئی بڑے بڑے علماء، خود میری والدہ کا انتقال اکتوبر کے مہینے میں. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے موت. ایک انسان ہمارے سامنے چلتا پھرتا، بولتا، باتیں کرتا، کھاتا پیتا، چند منٹ کے بعد ہم سے دور ہو گیا. ہماری بڑی خواہشیں تھی، ہمارے بڑے ارمان تھے، ہماری بڑی بہت ساری چیزیں جڑی تھی، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر انسان کی اس بے بسی کا نقشہ کھینچا. انسان اس موت کے سامنے کتنا بے بس. اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو جب کسی کی موت کا ٹائم آتا ہے، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس مرنے والے کے کوئی نہیں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، لیکن تم سے بھی زیادہ قریب تمہارا رب ہے اس مرنے والے کے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تو اے میرے بندو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے اوپر، اور کوئی تمہارا رب نہیں ہے جو تمہارے جینے اور مرنے کا مالک ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کا مالک ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول اور کسی کا پاور نہیں ہے، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو ذرا تم اس مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو نکلنے سے بچا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا دو. مجبور ہے انسان. اور انسانوں میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اللہ کے انبیاء، اللہ کے پیغمبر، کیا ان کو موت نہیں آئی؟ ان کو بھی موت آئی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کا بھی وقت متعین کیا تو وہ چاہ کر کے بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے ابراہیم، اولاد ظاہر ہے کہ نرینہ اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں. ابراہیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نرینہ اولاد دی تھی، آپ کا بیٹا تھا. اپنے بیٹے کی لاش کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں لی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر جواب دیا تھا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ. اپنے کسی عزیز کے مرنے پر، اپنے بچے کے مرنے پر اگر ایک باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ تو اس باپ کے دل میں جو رحمت کے جذبات ہیں تو اس کی نشانی ہے. اور میرے نبی نے اپنے بچے کی وفات پر جو جملہ کہا ہے میرے بھائیوں، وہ دنیا میں ہر اس انسان کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے، آخری سانسیں چل رہی ابراہیم کی،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بیٹے ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہمارے نبی کا صبر تھا میرے، اور یہی وہ صبر تھا جس کی ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی. یاد کرو اللہ کے نبی کی وفات کا منظر. نبی اکرم کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے پیارے نبی دنیا سے جا چکے، صحابہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر غم اور صدمے کی کیفیت سے دوچار ہیں کہ وہ یہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عمر تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو میں اس کی گردن مار دوں گا. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کیا انہوں نے فراست کا ثبوت دیا، کیا دوراندیشی کا ثبوت دیا. حضرت ابو بکر آتے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے. اللہ کے نبی کے پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا. اے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے نبی، اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو ایک موت دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دو موت نہیں دیتا ہے، اور وہ ایک موت آپ کو آج. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق منبر پر آتے ہیں. راستے میں حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوتی ہے، بڑے غصے میں حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حلا انگلش لکھا، بیٹھ جاؤ آرام کرو. حضرت عمر فاروق کے اوپر کوئی فرق نہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب منبر پہ چڑھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد وہ جملہ کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے. فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی. یہ خطبہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میرے پاؤں زمین میں چلے جائیں گے، میں ڈھیر ہو گیا زمین پر، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے.